جی سوال آیا ہے کہ جن کی وضاحت کریں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ یہ آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 128 ہم نے دیکھی پڑھی، تو اس سلسلے میں سوال پیدا ہوا کہ جن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیے ابھی یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں کہ میدان حشر میں جب اللہ سب کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کر دے گا تو اس پورے مجمع میں ایک گروہ جن کو مخاطب کر کے اللہ رب کریم ارشاد ہو، یا معشر الجن، اے گروہ جن، تم نے انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد اپنے ساتھ لے لی تھی۔ دیکھیے جن کے معنوں میں بہت بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ جن کا اطلاق سارے حشرات الارض پر ہوتا ہے۔ جن کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قضائے حاجت والا معاملہ باہر ہوتا تھا، اب تو واش روم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے صفائی کرنے کو منع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، اس لیے، اور ہڈی پڑی ہو تو اس میں کون سے جن ہوتے ہیں اور وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے حشرات الارض ہیں وہ سارے کے سارے جن کی اندر شمار ہوتے ہیں، جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جن کا اطلاق ان جانوروں پر بھی ہوتا ہے جو پالتو جانور ہیں اور ان کو چرانے والے اپنی بستیوں، اپنے شہروں، اپنے قصبوں سے ان کو جنگلوں کی طرف، باہر زمینوں کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس لے آتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کے لانے لے جانے والوں کو جو جنگلوں کی طرف جا کر شام کو واپس آ جاتے ہیں انہیں بھی جن کہا گیا ہے، ان پر بھی جن کا اطلاق ہوتا ہے۔ جن کا اطلاق ابلیس اور شیطان پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے، اور آپ اس سلسلہ میں اگر چاہیں تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 112، 123 اور 126 کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ابلیس پر بھی اور شیطانوں پر بھی دونوں چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ ابلیس اور شیطان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وڈیرے ہیں ان کو بھی شیطان کہا گیا ہے، جیسے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر پڑھا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے ان سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بھی شیطان قرار دیا گیا ہے۔ تو ان سرداروں کو، ان شیطانوں کو بھی جن کہا گیا ہے، اور جو ابلیس ہے اسے بھی جن کہا گیا ہے۔ تو جن کا اطلاق ان طاقتوں اور قوتوں پر بھی ہوتا ہے جن کی پیدائش آگ سے ہے۔ تو یعنی یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آگ سے بھی ایک مخلوق باقاعدہ جن کی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی جن کا اطلاق ہوتا ہے۔ جن کا اطلاق موہوم مخلوق پر بھی ہوتا ہے، جس کا تصور جاہلی قوموں میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی جاہل لوگ، جاہل قومیں اس پر اعتقاد رکھتی ہیں، اور اس میں عجیب و غریب قسم کے ان کے تخیلات ہیں جو پائے جاتے ہیں، ان پر بھی جن کا اطلاق ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو آتشی قوتیں ہیں ہم ان سے انکار نہیں کرتے، یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس آتشی قوت جو ہے ان کے قائل ہیں، یہ اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا منکر ہو گیا ہے تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ میں دیانتدانی سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان قوتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ جیسا کہ ملائکہ ہیں ویسا ہی جن بھی موجود ہیں، ایس ملائکہ کی طرح جنات بھی باقاعدہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جن کے لفظ کا اطلاق جو ہے اس میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ اس سے ہزاروں مخلوقات مراد لی جا سکتی ہیں، تو آخر اس میں معنی کیا ہے کہ جہاں جیسی مخلوق آ جائے اس کے مطابق بات کو سمجھ لیا جائے۔ یعنی جس مخلوق کو مراد لینا
قرینے قیاس ہو، بغیر لومۃ لائم ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ بات کہ معافی الضمیر میں کچھ ہو اور ملمہ سازی کے ساتھ اس کو بیان کچھ کیا جائے تو بہرحال یہ بد دیانتی ہے، اور یہ بد دیانتی کرنے کو میں کم سے کم تیار نہیں۔ بات تفہیم ہو گئی ہوگی کہ یہ جو جن ہے اس کے متعلق بے شمار چیزیں ہیں جن پر جن کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کا جہاں اطلاق ہوتا ہے وہاں کریں۔ ہر مقام پر اس ایک جن قوت کا یا طاقت کا اطلاق نہیں ہوتا جس پر ہماری ضد پڑ جاتی ہے کہ نہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ قوتیں موجود ہیں، یعنی جو جن آگ سے مخلوق ہے وہ بالکل ہے، جیسے ملائکہ ہیں ایسے ہی جن ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی معروف ہے، آپ جانتے ہیں کہ جن کو بڑی قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، یعنی تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بڑے قوی ہیکل کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جنوں والی، یہ تو جنوں کی طرح فوراً کام ہو جائے تو کہتے ہیں ایسے کر دیا جائے جن نے کیا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک قوت اور طاقت ہے جسے ہم خود تسلیم کرتے ہیں اور اپنی زبان میں بولتے بھی ہیں۔ ایسے ہی کچھ ملکوتی قوتیں ہیں کہ جہاں نیک اور پارس آدمی کو دیکھا کہا یار یہ تو فرشتہ صفت ہے۔ یہ جیسے وہ قرآن کریم میں بھی ہے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو یہ بات مطلب ایسی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ تھا، مقصد یہ ہے کہ اس میں صفات ایسی پائی جاتی ہیں کہ یہ فرشتے والی ملکوتی صفات کا یہ مالک ہے، یا یہ جن والی صفات کا مالک ہے کہ یہ فسرت سے کام کرنے والا فوراً، کہ ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہے جن، یہ اتنا قوی ہیکل کام کرنے والا، یار یہ تو بڑے بڑے یہ جو تابوت اٹھانے والے اور یہ بڑے بڑے گارڈر اپنے کندھوں پر 4 لوگ ہیں اٹھا کر یوں لے کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یار یہ کیا ہے، یہ جنوں کی قوم ہے۔ تو یعنی اس طرح کی باتیں جو ہمارے ہاں عام معروف ہیں وہ باتیں بھی اپنی جگہ پر تسلیم کرنے والی ہیں، اور جہاں ان کا معاملہ آئے اس کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج ہوتا بھی نہیں، سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ بات کہ کوئی جو آتشی قوتیں ہیں مطلب ان کے بھی ہم باقاعدہ قائل ہیں، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔